لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال کر نقصان پہنچائے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کرنے والا ہو، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل و کرم کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ خدا اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اپنے فضل سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حق واضح طور پر تمام دلائل کے ساتھ پہنچ چکا، خدا کی آخری حجت بھی بندوں پر تمام ہو چکی، اب ہر شخص خود اپنا نفع نقصان سوچ لے، اس لیے کہ جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اسے چھوڑ کر چلے گا وہ خود ذلیل و حیران ہوگا۔ اب اپنے بھلے برے کو خوب سمجھ کر ہر شخص اپنا اپنا انتظام کر لے اور جو راہ چاہے اختیار کر لے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے افعال و اعمال کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار یا جوابدار نہیں ہیں، ان کا کام صرف آگاہ کر دینا ہے اور راستہ بتلا دینا ہے، اس پر چلنا نہ چلنا لوگوں کے اختیار میں ہے۔ اب لوگوں کو نشست و برخاست کے آداب تک قرآن نے بتا دیے۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کو وسعت دو تو آنے والوں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہارے لیے بہشت میں وسعت پیدا کرے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر کسی کو ہماری نشانیوں کا مذاق اڑاتے دیکھو تو ان سے منہ پھیر لو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں غافل کر دے تو جب بھی یاد آ جائے تو پھر اس ظالم کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا۔ اسی طرح مسخروں سے دور رہنے کا حکم قرآن نے دیا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ خدا نے قرآن میں اس حکم کو تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھو کہ خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کی آیات کا انکار ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، اور خدا تو منافقین و کافرین سب کو جہنم میں ایک ساتھ رکھنے والا ہے۔ اس طرح حکم ہے کہ قبلے کی طرف جب بھی بیٹھو
تو رخ کر کے بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 469 پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک شرف ہے، اور کسی مجلس و نشست کا شرف یہ ہے کہ انسان رو بقبلہ ہو کر بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔